لیک آف ڈیولیوشن ہے. ہم نے کبھی بھی پاور کو، طاقت کو، فنڈز کو نیچے تک، عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا. راجیو گاندھی جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر میں 1 روپیہ ڈیولپمنٹ کے لیے بھیجتا ہوں تو اصل میں اس پروجیکٹ تک صرف 25 پیسے پہنچتے ہیں، اور ہماری حالت کچھ اس سے زیادہ اچھی نہیں ہے. تو جب تک ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہوتی، جب تک لوکل گورنمنٹ آپ کی مضبوط نہیں ہوتی، تب تک بھی ترقی ہمارا صرف ایک خواب ہو سکتی ہے. اگر اب آج ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں 4 صوبے ہیں، اینڈ وی آر 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اگر پاپولیشن وائز دیکھیں 5واں بڑا ملک ہے ہم. باقی جو ملک ہیں جو ہم سے، اگر میں 10 بڑے ملکوں کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلے چائنا یا انڈیا آتا ہے. تھوڑا بہت آبادی کا فرق رہتا ہے ان کا. تو چائنا سے اگر ہم شروع کریں، 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے ان کی. میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2023 کا ہے، اور 1.3 بلین کی پاپولیشن کے اوپر دے ہیو 31 پروونسز. انڈیا دے اسٹارٹیڈ in 1947 with 9 states. Now they have 39 states. ہر 5 سے 10 سال کے بعد آپ دیکھیں ان کی نئی اسٹیٹس بنتی ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق وہ نئے صوبے، نئی اسٹیٹس بناتے ہیں. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ نئی اسٹیٹس بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہر نئی بننے والی اسٹیٹس نے اپنی پیرنٹ اسٹیٹ سے زیادہ ترقی کی ہے. اس کی جی ڈی پی اپنی پیرنٹ اسٹیٹ سے 2 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے جو اسٹیٹس وہاں پہ نئی بنائی گئی ہیں. اور ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ کے بورڈ روم میں، تو وہاں پہ بھی یہ بات بھی ہوئی کہ جب ہم یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ انڈیا کی اسٹیٹس کس طرح سے ترقی کر رہی ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں پاکستان میں بھی کمپیئر کرنا چاہیے. سندھ نے کتنی ترقی کی ہے، پنجاب نے اپنی جی ڈی پی کو آگے کیسے بڑھایا، بلوچستان اور کے پی نے کیا کام کیا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم تو یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہم صوبوں کی الگ سے جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے صوبے نے کس طرح سے کام کیا، کہاں پہ غلطی کی، کس طرح ہم آگے بڑھیں گے، ہم یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. پاکستان 1951 کے سینسس کے مطابق، ویسٹ پاکستان جو اب ٹوٹل پاکستان ہے، 51 کے سینسس کے مطابق پاکستان کی آبادی 33 ملین تھی، جس میں پنجاب 20.6 ملین پہ تھا، جو آج کراچی کی آبادی ہے. اس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ. جب میں بات کرتا ہوں 20 ملین تو کوئی 30 ملین کہتا ہے، کوئی شاید اس سے بھی زیادہ کہتا ہے. لیکن آج کے دور میں جب نادرا میں ہر شخص کو رجسٹر ہونا چاہیے، اور جہاں پہ ہمیں ہر گھنٹے کے بعد بھی ہماری پاپولیشن پتہ چل سکتی چاہیے، وہاں ہمیں آج تک وی آر ناٹ شیور اباؤٹ آور پاپولیشن آف ون سٹی. 20.6 ملین پنجاب. سندھ ایٹ دیٹ ٹائم واز جسٹ 6 ملین. 60 لاکھ لوگ تھے پورے سندھ میں. آج تو کراچی کے ایک محلے میں شاید اتنے لوگ ہوں گے. خیبر پختونخوا 5.8 ملین، اور بلوچستان میں 1.1 ملین. 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں 11 لاکھ لوگ رہتے تھے. تب سے اگر ان کی ویلفیئر پہ اور ان کے لیے ہم نے کچھ کام کیا ہوتا تو شاید آج ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے. اب اگر اس کو ورلڈ پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں، صرف 12 ملک ہیں دنیا میں جو پنجاب سے بڑے ہیں. آپ پروونسز کو تو چھوڑ دیں، ملک صرف 12 ہیں جو، اور ان 12 ملکوں میں کون ہیں؟ انڈیا ہے، چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، یو ایس اے ہے. یہ ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. باقی سارے ملک دنیا میں پنجاب سے چھوٹے ہیں. صرف 31 کنٹریز ہیں دنیا میں جو سندھ سے بڑے ہیں.
41 کنٹریز ہیں جو KP سے بڑے ہیں. تو ہمارے صوبے زیادہ تر ملکوں سے بھی بڑے ہیں. اتنے بڑے ملک بھی نہیں دنیا میں جتنے بڑے صوبے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور بلوچستان جہاں پہ آبادی کم ہے، 172 کنٹریز ہیں جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹے ہیں. 172 ٹوٹل 190 سم تھنگ کنٹریز ہیں جو ہیں، ان میں 172 ایسے ہیں جو ہمارے بلوچستان سے چھوٹے ہیں. تو یہ لاب سائڈڈ صوبے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کس نے بنائے تھے، کس طرح بنائے تھے؟ پھر ہم نے ان کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا. ہم نے کہا یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اپنے صوبے کو، کچھ بھی ہو یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ ہمیں بات تو یہ کرنی چاہیے کہ ان صوبوں نے اپنے شہریوں کے لیے کیا کیا ہے. آج ہماری تعلیم کی حالت کیا ہے، صحت کی حالت کیا ہے، انفراسٹرکچر کہاں پہ پہنچا ہے، انصاف کی حالت کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کہاں پہ ہے. اگر تو کسی صوبے نے اس میں مثالی کام کیا ہے تو اس صوبے کو تو انٹیکٹ رہنا چاہیے. اس نے تو معجزہ کر دیا، کیونکہ دنیا کی جتنی مینجمنٹ تھیریز ہیں اس کو اس نے فیل کر دیا. اور اتنی بڑا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لوگوں کو سرو کر دیا. یہ پاسبل تھا اس صورت میں کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتے. ایران میں صوبے ہیں ہم سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ صوبوں سے زیادہ مضبوط ہیں، اور وہ سرو کر رہے ہیں اپنے ملک میں پابندیوں کے باوجود. اگر آپ ایران میں جائیں، میں 2 دفعہ وہاں پہ ایز اے میئر میں نے وزٹ کیا. ہم نے 2 شہروں کو، مشہد اور اصفہان کو، لاہور کا سسٹر سٹی بنایا. میرا انٹریکشن رہا ان کے میئرز کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک وقت میں، ایک ہی ٹائم میں 5 سٹیز میں ان کے گیا. 5 میں انڈر گراؤنڈ ریلویز پہ کام ہو رہا تھا، اور مشینری ان کی امپورٹڈ تھی، بٹ ٹوٹلی انڈیجنس ان کی ایکسپرٹیز تھی، اور ایرانی لوگ تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے، کوئی فارنر نہیں تھا. اور پرشین کے اندر ان کا ٹوٹل کمپیوٹر سافٹ ویئر چل رہے تھے. اور 5 سٹیز کے اندر ایک رنگ روڈ وہ بنا چکے تھے، اور اس کے بعد 2 رنگ روڈز کی ان کے پلان میں، ماسٹر پلان میں شامل تھیں کہ کہاں پر شہر آئے گا تو 2nd رنگ روڈ بنے گی اینڈ دین 3rd رنگ روڈ بنے گی. یہ ان کی لوکل گورنمنٹس اتنی زیادہ مضبوط تھیں. تو ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے لوکل گورنمنٹ بنائی، ٹائم اینڈ اگین بنائی، اور پھر ان کو ختم کر دیا. جیسے جمہوریت ہمارے ملک میں نافذ ہوئی، سب سے پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا تاکہ جمہوریت پھل پھول سکے ہمارے یہاں اور اس کو کوئی رکاوٹ نہ آئے. جو ہم آپ کے سامنے بات لے کے آئے ہیں، جو پروپوزل ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ان ڈیپتھ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے آپ کے کوشچن آنسرز میں. اس میں ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے. اس میں اگر آپ پنجاب میں دیکھیں گے تو پنجاب کے اس وقت 10 ڈویژنز ہیں، تو وہاں پہ 10 صوبے بنائے جا سکتے ہیں. اس میں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، راول پنڈی، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاول پور اور گجرات شامل ہیں. اس میں 22 ملین لاہور کی پاپولیشن ہوگی، اور باقی سب کی اس سے زیادہ کم ہوگی.